بنگال کے مسلمانوں نے بڑی عزت و اکرام سے طلب کیا، اور بنگالی بڑے خوش ہوتے ہیں، پاکستان کے علماء کو اپنے بڑے مانتے ہیں، بہت دل سے محبت کرتے ہیں۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر دنیا جمع ہے۔ ہم یہاں سے جاتے ہوئے ہمارے جو لاڈلے ساتھی ہے منصور بھائی، ان کا خاص فیشن ہے دیر سے آنا، وہ دیر سے آئے، پتہ چل گیا جہاز کلوز ہو گیا۔ میں نے افسران سے کہا کہ جانے دو ہمیں، سلہٹ سے اور کریم گنج اور سلام گنج سے لوگ آئے ہیں، وہ ہماری خیر ہے، مسلمان پریشان ہوں گے۔ مجھے کہا آپ کو اتنا احساس تھا تو 1 گھنٹہ پہلے آ جاتے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں وہاں سے نیچے اترا، اچانک مجھے ایک نمبر یاد آیا۔ میں نے منصور سے کہا اس کو ڈائل کرو، جو نمبر ڈائل کیا اسی نے اٹھایا۔ میں نے کہا یہ صورتحال ہے۔ اس نے کہا یہی کھڑے رہے، آپ سے معافی مانگنے آئیں گے۔ اس نے گراؤنڈ افسران کو کہا جہاز اڑنے نہ دے جب تک میں نہ کہوں۔ جہاز نیچے سٹاپ ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ بنگال کا جہاز نہیں جا سکتا ہے، آرڈر نہیں۔ اور ان کو کہا نیچے مفتی صاحب کھڑے ہیں، پہلے وہ راضی ہو جائے۔ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہے؟ وہ دیکھا تو وہ موٹے موٹے سیڑھیاں پکڑتے ہوئے ایسے موٹے موٹے رشوت خور مینڈک کی طرح نیچے اتر رہا ہے۔ اب مینڈک سیڑھیوں سے کہاں اتر سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ خیر کرے، یہ بڑے بڑے جاپانی مینڈک مجھے کہتے ہیں آپ عالم صاحب ہو کر کے 450 آدمیوں کو روک رہے ہیں۔ میں نے کہا تو یہاں کا راشی افسر ہو کر کے عالموں کی قدر نہیں جانتے؟ کہنے لگے چلے چلے آئیے۔ میں نے کہا کلوز جہاز کھلا ہے یا نہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے اللہ فرماتے ہیں جو میں لوگوں کے درمیان آگے پیچھے کر رہا ہوں۔ جو عزت کے دن ہیں اس میں خطرہ ہو سکتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ جو کمزور اقوام ہیں اللہ ان کو بلند کر دے گا، وہ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار رہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ ظاہر کرے اللہ ایمان والوں کو، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنائے تم میں سے شہداء، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ذرا غور کر لو تھوڑا سا، احد میں تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچ گئی، شہید بھی ہوئے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور زخمی بھی ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو خطرہ پیدا ہوا کہ کیا اس وقت جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تو یہ مسلمان اس وقت کافروں سے بھی برے ہو گئے؟ معاذ اللہ۔ جواب، یہ میری عادت ہے کہ لوگوں کی غلطیوں پر پکڑ کرتا ہوں، ان کا نظام بدلتا ہوں تاکہ ایمان والوں کو اور شہداء کو علیحدہ علیحدہ کر لوں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ پسند نہیں کرتا مشرک ظالموں کو۔ وہ اب بھی برے ہیں اور خراب ہے، لیکن اپنوں کی تھوڑی کوتاہی سے تھوڑی سی ان کو سزا دے کر کے دوسرے کو موقع دیا جاتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ خالص کر دے اللہ ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا کے رکھ دے کافروں کو۔ اللہ اکبر، یہ وعدہ ہے، اللہ ایمان والوں کو خصوصی فتح دے گا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا کا معنی عاجز فقیر کرتا ہے، اس پٹائی، ان زخموں، ان دکم پیل اور اس عارضی شکست کے بعد ہمیشہ کی فتح عطا کروں گا۔ اور یہ کافر جو آج تمہاری عارضی شکست پر خوش ہے، ان کو مٹا کے رکھ دوں گا۔ تم اصلاح کر لو، سیدھے ہو جاؤ، کیوں ذرا سی تکلیف کر کے اور حضرت کی اجازت کے بغیر وہاں سے نیچے اترے ہو۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یہ ایک مضمون مکمل ہوا۔